بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ نمبر 34 ہے یاسمین مجاہد کی کتاب ذات کے خالی پن کا مداوع۔ ہم پچھلی دفعہ بات کر چکے ہیں منفی سوچ کے بارے میں، جس میں ہم بات کر رہے تھے مہلک خود کلامی۔ آگے لکھتی ہیں یاسمین مجاہد کہ ان خیالات کو ہرگز یہ جگہ نہیں دینی چاہیے کہ وہ اس پناہ گاہ میں داخل ہو کر یہاں رک سکیں، یعنی منفی خیالات کو۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ تباہ کن خیالات اور منفی خود کلامی پر مبنی مکالمے ہمیں سنجیدہ نوعیت کا نقصان پہنچائیں گے۔ منفی خود کلامی زہریلی ہے۔ جب ہم منفی انداز میں سوچتے ہیں اور جب ہم خود کو ہی مار پیٹ کا نشانہ بناتے ہیں، جب ہم خود پر ہی ترس کھاتے ہیں، تو دراصل زہر پی رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے خیالات اور جس انداز میں ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں محتاط رہنا چاہیے۔ اگر ہماری خود کلامی اپنے آپ کو برا بھلا کہنے والی ہے تو ہمیں لازماً اس سے باز آ جانا چاہیے اور اس کی بجائے زیادہ صحت مند اور ہمدردانہ گفتگو کرنی چاہیے۔ ایسے خیالات کو کہ میں ہوں ہی ناکام ترک کر کے انہیں میں نے اپنی بہتر کاوش کی اور میں دوبارہ کوشش کروں گا جیسے خیالات سے بدل دینا چاہیے۔ جب ہم اپنے بارے میں بات کر رہے تو ہمیں پوچھنا چاہیے، کیا اپنے کسی پیارے کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں یہی طریقہ اختیار کروں گا؟ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوست، جیون ساتھی یا اپنے مالک کے متعلق کسی وقت اس انداز میں بات کرتے ہیں جس طرح ہم کسی وقت اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہم اس رشتے کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ مہلک خود کلامی واقعی ایک تباہ کن خود کلامی ہے۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا بہت منفی سوچ کا انداز ہے یہ۔ اس کی ہمیں بہت ساری آس پاس بھی دیکھیے تو آپ کئی مثالیں ملتی ہیں، جس سے میں حمیرہ اصغر کا ذکر کرنا چاہوں گی یہاں پر۔ ایک تنہا لڑکی تھی، اچھی تھی یا بری تھی ایک الگ بات ہے، اور ایسے ہی نہ جانے کتنی خواتین ہمارے معاشرے میں ہیں جو اکیلی ہیں، تو ہم ان کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا لوگوں کو، اور جب ان تک وہ بات پہنچتی ہے، ان کے سامنے کہی جاتی ہے، ان کو فیل ہوتی ہے، تو وہ اپنے بارے میں یہ سوچنے لگتی ہیں، خود کلامی کرنے لگتی ہیں جو مہلک ہے کہ ہاں ہم میں یہ کمی ہے، ہمارا اس نے ساتھ نہیں دیا، اس نے ساتھ نہیں دیا ہے۔ مطلب پازیٹیوٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک تباہ کن دلدل میں پھنستی چلی جاتی ہیں، اور وہ تباہ کن دلدل کیا ہو جاتی ہے؟ وہ سب سے پہلے تنہائی کا شکار ہوتی ہیں، پھر تنہائی میں اپنی منفی سوچ سے اپنے آپ کو ہلاک کرتی ہے، پھر وہ خدا نہ خواستہ اگر غلط راستے کی طرف چلی جائیں تو دنیا بھی خراب اور آخرت کی طرف۔ اور اگر یہ بہترین چیز ہے، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو میرے خیال میں یہ مہلک خود کلامی بھی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ معاشرے کا ایک بہترین رکن بن جاتی ہیں۔ تو میں ہر اس شخص سے یہی کہنا چاہوں گی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اکیلا ہے، تنہا ہے، یا کسی طرح اس کو اپنے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک دفعہ یا کتنی بھی دفعہ، کہ لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہر کوئی ایک نہ ایک سے دوسرے سے ریجیکٹ ہو رہا ہے۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھیں، پازیٹیو چیزیں اپنی زندگی میں لائیں، مصروف رہیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اگر آپ اچھے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی نہیں بھیجتا، آپ کو نعمتوں کے ساتھ نہیں بھیجتا۔ تو پازیٹیو بھی بہت ضروری ہے۔ آگے لکھتے ہیں ماضی میں رہنا۔ بعض اوقات ہمارے دماغ میں آنے والے منفی خیالات کا تعلق ہمارے ماضی سے ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ماضی میں زندگی بسر کر کے اپنے زخموں کو تازہ رکھتے ہیں، وہ آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہمیں ماضی کی زنجیروں سے باندھے رکھنے والے بہت سے عوامل ہوتے ہیں، مثلاً پچھتاوا، صدمہ یا ذہنی بیماری۔ جب ہم کسی گناہ پر ندامت یا ماضی کی کسی غلطی کے زیر اثر فیصلے کے ہاتھوں مفلوج ہو جاتے ہیں تو ہم مکمل طور پر آگے نہیں بڑھ پاتے۔ گناہ پر ندامت
اگر ہماری ندامت کسی گناہ پر ہے تو ہمیں ہمیشہ اس گناہ کے بارے میں ہی نہیں سوچتے رہنا چاہیے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ خلوص توبہ کے عمل سے گزر کر آگے بڑھنا چاہیے، اور اس بات کی قوی امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ ہماری توجہ کا مرکز گناہ کی شدت نہیں بلکہ اللہ کی معاف کر دینے والی عظمت کو ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب ہم خلوص دل سے کسی گناہ پر نادم ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں سے مٹا دیا جاتا ہے بلکہ اس گناہ کو بھلائی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ یہ کہ قرآن میں ہے، اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔